بھی نظر نہیں آ رہی. طالب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے، نماز کمپلسری اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، لازم مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی. زور ہوتا تھا پڑھو پڑھو پڑھو. فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے. تو رمضان کا مہینہ تھا اور عشاء کی نماز میں میں بالکل آخری صف میں تھا. تو میرا روم میٹ آیا، جاوید نذیر، فوت ہو گیا ہے، مرید کے کا اچھے ذمہ داروں کا بچہ تھا. وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی. میں کہا ایک ہی کیتا کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کہڑا اللہ دی پڑھدا پیا. تو میرے عزیزو، محبت والے بنو، الفت والے بنو، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ. نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول. زبان کا میٹھا بول تمہارے عمل کو خوبصورت کر دے گا اور زبان کا کڑوا بول تمہارے عمل پہ سیاہی پھیر دے گا. میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا، کف ھذا، معاذ اسے قابو میں رکھنا، یہ پورا دین ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے. ہاں، یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے. اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں. یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں ہیں. اپنی تعلیم سے انصاف کرو. صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو. رزق اللہ تمہیں دے دے گا. مثبت پازیٹو سوچ رکھو، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی. قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بند ہیں. مسلم هو سماکم المسلمین من قبل، ایک مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. میرے عزیزو، مسلم بنو. نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ. انہیں ختم کرو، ختم کرو. ایک اچھے نوجوان بن کے اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ ہو، ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں. چن چن عمر گزر گئی، پتہ نہیں کبھی بہار آئے گی بھی صحیح کہ نہیں. لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہوئی. ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن ناامیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے. تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامند بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. عزت دو، عزت دو، احترام دو. دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامند اور بیوی ہیں. دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامند اور بیوی ہیں. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں. سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامند اور بیوی ہیں. اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامند اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامند اور بیوی سے. یہ جوڑا دنیا کی ابتدا کر رہا ہے اور جوڑا ہی آخرت کی ابتدا کر رہا ہے. بہت سے لوگ شادی نہیں ہوتی مر جاتے ہیں، اہل ایمان مرد بھی عورت بھی. اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا. میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی. میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ. تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے.
شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ. وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑایا، کہتا شاباش پترا تو اگاں آ جا، اگاں آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین، جس نے خامند بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی. نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے پاس، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہو گئی، ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو گئی. کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ آگ لگا دیتا. برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامند کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. تو خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامند اور بیوی پر رکھی گئی. اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی. اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامند بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامند کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی. اور خامند اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے. اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار ہے. اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کرو. ہو تو جاتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہمارے نبی گئے تو وہ اداس بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اب نبیوں کے بعد تو سب سے بڑا جوڑا ہے یہ. تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی پتہ نہیں، باہر نکلے ہیں. تو آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، لوگوں سے نہیں کہا علی کو ڈھونڈو، خود ڈھونڈنے نکلے. اور مسجد میں جا کے دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے. تو آپ نے ان کو جا کر بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب یہ اللہ کے نبی نے آپ کو ٹائٹل دیا. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے ملنے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اس ٹائٹل پر مجھے خوشی ملی. تو ان کو لائے اور آ کر بیٹھے. اب کیا جب کبھی کوئی جھگڑا ہو نا تو بیچ میں کوئی صلح کرانے، ہاں بھائی تو دس تو کی آنا، ہاں بھائی تو دس تو کی آنا ہے، وہ دونوں کو مزید لڑا کے اٹھتا ہے. صلح کا یہ طریقہ نہیں. اسیں جی پہلے کوئی گل کریں گے پھر کسی گل تے صلح کریں گے، یہ صلح کبھی نہیں ہوگی، یہ اور لڑکے اٹھیں گے. اب میرے نبی آتے، ہاں بھائی علی کیا کہتا ہے، فاطمہ تو بتا کیا مسئلہ ہے. تو بات شاید لمبی ہو جاتی. آپ نے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کو سنی. آپ تشریف لائے اور ایسے لیٹ گئے نیچے. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، یہاں ناف پہ رکھا، اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا ایسے، اور پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ایسے. پھر فرمایا کہ علی فاطمہ بولو ہماری صلح ہوگی. نہ ان کی سنی نہ ان کی، بولو کہو. تو علی نے کہا جی ہماری صلح، فاطمہ ہماری صلح، بس تو آپ کو صلح مبارک ہو. اور اٹھ کے باہر آئے، بڑے خوش چمکتا چہرہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. تو بڑوں کو اس تعلق میں داخل ہونے کی اجازت ہے اس انداز. لیکن آج کل کے بڑے ایسے داخل ہوتے ہیں کہ خامند بیوی کی زندگی تلخ کر کے چھوڑ دیتے. کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اس میں ماں باپ کو ان کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں. مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے. جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا. اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. آٹا گندی تو ہلی ہی جاندی ہے،
یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے. یہ اخلاق اگر ہوں تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو اب اخلاق بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، بڑی تکڑی ساس تھی. وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میریاں ساریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی، 4 بوہیں تھی. میں نو کوئی ایو جا توید دے جو ساریاں میریاں نوکر بن جائیں. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ کمال تو سارا ماسی شریفہ کا ہے. اب بیچاری مجھے نظر آ رہی کھڑی، چھوٹے سا قد تھا، موٹی. تو میری بہن نے ایسے ایک تعویذ کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اس کو ایسے اس نے رول کر کے بند کر کے کماسی شریفہ اب جب تیری بہویں لڑنے لگیں تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا. دیکھو اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر کی خیر نہیں. اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کا منہ بند کیا. اسے پتا تھا، وہ ہمارے گھر کی دھوبن تھی تو پتا تھا وہ کیا چیز ہے. 1 ہفتے بعد وہ آئی، کبھی بھی میری ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. وہ یا لڑائی تو لڑائی ختم. تو خیر میں صرف ساس کو نہیں آپ سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کسی سے اونچنے تو یہ تعویذ یہاں رکھ کے بیٹھ جانا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 1 چپ 100 کو ہرائے. چپ ہو جاؤ، بولو نہیں. تو بھائی آخری تعویذ سب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مستورات خواتین کے لیے. منہ میں رکھ لو، دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں، تمہارا گھر جنت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ اللہ